الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ونشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اب تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے سائے میں انسان کی زندگی خوبصورت اور کامیاب ہو سکتی ہے، اور یہ وعدہ پروردگار ہے اور سیرت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام. گزشتہ خطبے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مرد اور عورت کے لیے جن اصول کو قائم کیا ہے ان کی پاکیزگی اور ان کی پیوریفیکیشن کے لیے ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کریں اور اپنی زندگی کو بچائیں اور محفوظ رکھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر میری ماں بہنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص احکام قرآن مجید میں نازل کیے ہیں. ان کی زندگی ایک نرالی زندگی ہے اور ان کی زندگی ایک ذمہ دارانہ والی زندگی ہے، جہاں پر وہ ایک بچے کی تربیت کے لیے رسولوں والا کردار ادا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نبی کی طرح ذمہ دار بناتا ہے کہ 2 سال وہ ایک بچے کی نگہداشت کریں، بچے کو پالیں، پرورش کریں، ٹرین کریں اور اس کا جسم بنائیں اور وہ معاشرے کو دیں. تو لہٰذا خاص ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز ہیں
ان خواتین کی جو خواتین دین مبین اسلام میں داخل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک پردہ ہے، حجاب ہے، جس کے تذکرہ آج کل بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ حجاب کا اگرچہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے بعنوان حجاب، لیکن قرآن مجید میں اس کے علاوہ جو حجاب کے لیے ضروری چیزیں اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں مختلف آیتوں میں اشارہ کیا ہے اور صریح طور پر بیان بھی کیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں پردے کے لیے کبھی جلباب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جلباب یعنی ایک ایسا کپڑا، ایک ایسا لباس جو اوپر سے نیچے تک انسان کے بدن کو کور کرے اور انسان کے بدن کو ڈھانپے۔ اور دوسرا لفظ ہے خمار۔ خمار یعنی وہ اسکارف یا روسری یا دوپٹہ جسے آج کل استعمال کرتے ہیں کہ انسان اس کو سر پر، اپنے گردن پر اور اپنے سینے پر ڈالے۔ دو طرح کے لباس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، ایک جلباب ہے، دوسرے خمار ہے۔ اور فقہ میں جہاں پر ہم احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، مجتہدین کے فتاوے کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی حجاب کا لفظ ہمیں نہیں ملتا ہے، بلکہ ستر یا ساتر کے طور پر لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بدن کو چھپانا اور بدن کو پروٹیکٹ کرنا۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں دو طرح کی گفتگو ہے، ایک پہناوا کہ کتنا بدن کو کور کیا جائے، کتنا بدن کو چھپایا جائے، کتنا کپڑا پہنا جائے، اور دوسرا رابطہ ہے، انٹریکشن، ایک محرم اور نامحرم کے درمیان، ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان کتنا رابطہ ہو سکتا ہے، کتنی باتیں ہو سکتی ہیں، کہاں تک یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی آیتوں میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک لباس کا بھی خیال کریں، کیا پہنا جا رہا ہے، اور یہ بھی خیال کریں کس طرح باتیں کی جا رہی ہیں اور کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر دو طرح کا حجاب اگر انسان رعایت کرے، خصوصی طور پر ہماری خواتین، ان کی زندگی سالم اور ان کی زندگی سیکیور اور ان کی زندگی پیوریفائیڈ ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کو ازکا کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ ان کے لیے پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن جہاں لباس کی گفتگو ہوتی ہے، عام طور پر یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ لباس انسان کو محدود کرے گا، لباس انسان کو لمیٹڈ کر دے گا۔ لیکن اگر آج کی دنیا کی تاریخ اور عظیم اسکالرز کے نظریات کو دیکھا جائے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ لباس انسان کو لمیٹڈ نہیں کرتا ہے، لباس انسان کو محدود نہیں بناتا۔ جو مرد بھی لباس پہنتا ہے تو کیا مرد کو یہ لباس اس کو لمیٹڈ کر دیتا ہے، یا مرد کے لیے لباس کوئی اور کام کرتا ہے، جس کی طرف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ لباس در حقیقت انسان کے پروٹیکشن کے لیے ہے، انسان کو بچانے کے لیے۔ کبھی سردی سے بچایا جاتا ہے، کبھی گرمی سے بچانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ لباس کم ہو یا زیادہ کی گفتگو نہیں ہے، خود لباس کا جو فائدہ ہے، کلوتھنگ کا جو فائدہ ہے، کورنگ کا جو فائدہ ہے، وہ ایک انسان یا تو گرمی سے بچے گا یا سردی سے بچے گا۔ اور قرآن مجید نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر انسان کی اسپریچویلٹی کی طرف جو توجہ کی ہے کہ انسان کی روح محفوظ رہتی ہے، انسان کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں کہ اگر انسان کور کرنا شروع کرے۔ ایک انسان کے بچانے کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے، جو انسان جنگ کے میدان میں جاتا ہے وہ زرہ پہنتا ہے، شیلڈ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ شیلڈ در حقیقت اسے محدود کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور اس سے حفاظت اور بچانے کے لیے، نہ تنہا ایک پروٹیکشن کے لیے ہے، اور دوسرا جو بہترین فائدہ لباس کا ہے، خود انسان کے بدن کو چھپانے کے لیے اور انسان کے عیبوں کو چھپانے کے لیے۔ آدمی کیوں اپنے آپ کو کور کر رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو انسان لباس میں محدود کر رہا ہے؟ تاکہ اس کے بدن میں جو عیب ہیں وہ ظاہر نہ ہوں۔ جو چیزیں ظاہر نہیں ہونی ہیں میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ کئی چیزیں میرے باڈی میں ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہے، ان چیزوں کو کس نے چھپا کے رکھا ہے، ان چیزوں کو کس نے پروٹیکٹ کیا ہے، اسے پردہ ڈالا ہے، وہ میرے لباس نے پردہ ڈالا ہے۔ وہ میرا لباس مجھے میرے عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک میرے باڈی کو بچاتا ہے گرمیوں اور سردیوں سے، دوسرے میرے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اور تیسرے میرے حسن کا سبب بنتا ہے۔ آدمی برہنہ ہو تو بڑا بدشکل لگتا ہے۔ آدمی کے لیے ڈیکوریشن، آدمی کے لیے خوبصورتی،
آدمی کے لیے بیوٹی جو ہے اس کے لباس میں ہے۔ اسی انسان کے نیچر سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج جو برانڈڈ کا چکر ہے، برانڈڈ لباس کا چکر ہے، وہ انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے، انسان کو حسین بنانے کے لیے، انسان لباس دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اس کی تہذیب ہے، اس کے پاس ادب ہے، اس کے پاس ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ اس کے ڈیکوریشن کے لیے، اس کی زینت کے لیے لباس بھی ضروری ہے کہ اس لباس کا انسان استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ انسان کی پرسنالٹی کی پہچان، کہاں کون سا لباس پہننا چاہیے، کب کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، یہ خوبصورت ڈسکشن ہے آج۔ یہ خوبصورت ڈسکشن ہے کہ کہاں کون سا لباس پہنا۔ اگر لباس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر لباس پر بحث ہی نہیں ہونی چاہیے، لباس پر گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنا خوبصورت کہا تھا کہ مصر کی ایک لڑکی نے جب اس کو ایک ایوارڈ دیا گیا کسی خاص چیز کو حاصل کرنے کے بعد، اور وہ اسکارف کے ساتھ، وہ حجاب کے ساتھ جب آئی میڈیا میں، تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایوارڈ دیا جا رہا ہے، میڈل دیا جا رہا ہے، تو تم اسکارف پہن کر آئی ہو ایوارڈ لینے کے لیے، میڈل لینے کے لیے۔ عام طور پر اس وقت موقع پر ان لوگ اپنا حجاب اتار دیتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، تم اسکارف پہن کر آئی کہ تمہیں نہیں پتہ ہے سویلائز دنیا میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ان کوئی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، اگر سویلائز بننے کا مطلب کپڑے کم کر دینا ہے یا کپڑا نکال دینا ہے، تو ہم سے زیادہ سویلائز وہ حیوان ہیں جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، جن کے پاس لباس ہی نہیں ہے۔ سویلائزیشن سے، ترقی سے لباس کا کنیکشن کیا ہے؟ اگر سویلائزیشن سے اور انسان کے آگے بڑھنے سے وہ لباس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور انسان کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، اس چوائس پر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو لہٰذا لباس پہ گفتگو ہوتی ہے، یونیفارم پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کل کمپنیز میں، انڈسٹریز میں جو گفتگو ہوتی ہے کہ کون سا کپڑا ان کے لیے انٹروڈیوس کیا جائے، کون سا یونیفارم ان کے لیے انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ ان کی شخصیت بن سکے، ان کی پرسنالٹی بن سکے۔ اچھا جملہ کہا ہے آغا قراتی نے، جب آدمی یونیفارم پہن لیتا ہے، یہ خاص لباس پہن لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بچہ جو یونیفارم پہن لیتا ہے مٹی میں کھیلتا نہیں ہے، وہ آدمی جو وائٹ سفید کپڑے پہن لیتا ہے وہ مٹی میں بیٹھتا نہیں ہے۔ جو یونیفارم آدمی پہن لیتا ہے، خاص طور سے ایک مخصوص لباس پہن لیتا ہے، وہ اپنا خیال کرتا ہے اور اپنی پرسنالٹی کی خیال کرتا ہے۔ لہٰذا اس توجہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بلایا کہ دیکھو یہ لباس تمہارے لیے زینت کا سبب ہے، پروٹیکشن کا سبب ہے، تمہاری پرسنالٹی کو جتاتا ہے یہ لباس۔ تو رابطہ یا پہناوا دونوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ میں نے دونوں آیتوں کو، کئی آیتوں کو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں بہنوں کے لیے کیا نسخہ دے رہا ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے۔ سب سے پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہترین جگہ یہ خاتون کے، اگرچہ آج کل کی خواتین جب یہ جملہ میں کہتا ہوں تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر یعنی صرف کھانے پینے کی جگہ، ہم سمجھتے ہیں گھر یعنی صرف سونے کی جگہ ہے۔ میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، لوگوں نے اس کو ایک کلپ بنا کر فارورڈ کر دیا کئی دوسرے لوگوں کو، کہ وہ ایک گھر اور ہوٹل میں فرق ہونا چاہیے۔ گھر اور ایک ہوٹل میں فرق ہونا چاہیے۔ ہوٹل میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کھاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور رات میں سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کر کام پہ نکل جاتے ہیں۔ گھر اور اس میں فرق ہونا چاہیے۔ گھر یعنی چار دیواری کا نام گھر نہیں ہے، بلکہ رحمتوں کی جگہ کا نام گھر ہے، محبتوں کی جگہ کا نام گھر ہے۔ ایک تربیت کرنا، جہاں ٹرین کیا جاتا ہے بچوں کو، پروان چڑھایا جاتا ہے بچوں کو، جہاں آمادہ تک کیا جاتا ہے بچوں کو، اس کا نام گھر ہے۔ ہم نے گھر کے ڈیفینیشن کو بدل دیا ہے، ہم نے اس کی تعریف کو بدل دیا۔ جب بدل دیا تو گھر گھر نہیں رہا، ابھی تو گھر نہیں رہا ہے، صرف ایڈریس کے لیے گھر ہے، ورنہ گھر گھر کہاں پر ہے؟ کسی نے برج الخلیفہ میں گھر خریدا، اپنے ایک فلیٹ خریدا، اس سے لوگوں نے پوچھا یہاں کیوں گھر خریدے ہو، یہاں پر اتنا پیسہ خرچ کر کے گھر کیوں خریدا ہے تم نے؟ اس نے کہا ایڈریس آسان ہے، کہاں رہتے ہو نمبر دے دو، برج خلیفہ کہہ دو، لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے گھر رہنے کے لیے نہیں، صرف ایڈریس کے لیے، میرا خط پہنچ جائے، میرا پارسل پہنچ جائے، اور کبھی کبھار میرے ذہن میں کوئی خیال آئے تو گھر جاؤں اور اس کے بعد نکل جاؤں۔ گھر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے گھر کا مطلب تربیت کرنا ہے، گھر کا مطلب یہ خوبصورت زندگی گزارنے کا مرکز ہے، وہاں سکون ہے، وہاں رحمت ہے، وہاں محبت ہونی چاہیے۔ تو میری ماں بہنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو پہلا کمانڈ دیا ہے وہ یہ کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، خیال کرو اپنے گھروں کا، گھر ایک خاتون سے بچتا ہے، گھر ایک خاتون سے سجتا ہے، اور یہ گھر ایک خاتون سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہم امام حسین کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم امام حسن کی ثنا کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے شہزادی کی محنت کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی تربیت نہ ہوتی، وہ گھر میں آپ کو ٹرین نہ کیا جاتا، تو امت کو نہ حسن ملتے نہ امت کو حسین ملتے۔ قرنا فی بیوتکن کا مطلب یہ نہیں کہ تم محدود ہو جاؤ، لمیٹڈ ہو جاؤ، نہیں، محدود ہو جانے کا مطلب تمہاری زندگی کو محدود کرنا نہیں ہے، تمہارے کاموں کو یاد دلانا ہے، تمہارا کام کیا ہے۔ ایک کمانڈ ہے کہ گھروں کی طرف خاص طور پر خیال رکھیں، اور دوسرے نکلنا ہے باہر، کام کے لیے نکلنا ہے، کوشش کے لیے نکلنا ہے، اور زمانہ بدلتا رہے گا۔ قرآن مجید نے دوسرا جو کمانڈ دیا ہے، جب گھر سے باہر نکلنا تو اپنے بدن پر کپڑا ڈال لینا۔ تو کپڑا تو پہنتا ہے آدمی، جیسے مرد اپنے کپڑے پہنتا، عورتیں کپڑے پہن کے نکلتی ہیں باہر، لیکن خاص کپڑے کی طرف اشارہ کرنا تھا تو خواتین سے خطاب کیا ہے۔ جو عام طور سے کپڑا پہنا جاتا ہے وہ کپڑے ہوں جو باہر نکلنے کے لیے پہنے جاتے ہیں، وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو کپڑا اپنے بدن پر بھی ڈالا کرو، اپنے سر پہ ڈالا کرو، اپنے گردن پہ ڈالا کرو۔ کیوں کپڑا ڈالا کریں؟ اس لیے کہ تمہارا جسم ایسا ہے، اس لیے کہ تمہارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ تمہیں مرد سے زیادہ تمہیں اپنے آپ کو کور کرنا پڑے گا، مرد سے زیادہ کور کرنا پڑے گا۔ تو دوسرا کمانڈ جب بھی گھر سے باہر نکلنا، اور تیسرا کمانڈ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسا گزشتہ زمانے میں خواتین نکل جایا کرتی تھیں زینت کر کے، بیوٹیفیکیشن کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، تم ایسے نہیں نکل سکتی، تم اب ذمہ دار ہو، تم ریسپانسیبل ہو، جب تمہارے اندر سنوار سنگار کی خواہش ہے، بیوٹیفیکیشن کی خواہش ہے، میک اپ کی خواہش ہے، تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو، تو ایسے نہیں نکل سکتی۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ، برج کہتے ہیں دور سے دکھائی دینے والی چیز کو، جو فاصلے سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں اسے برج کہتے ہیں، ٹاور کہتے ہیں۔ برج الخلیفہ کو بھی برج اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر کیمرے اور دوربین کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے، آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہیں ایسا تمہارا میک اپ، تمہارا ایسا چہرہ نہ ہو کہ تم دور سے دکھائی دینے لگو لوگوں کے لیے، اگر اس طرح کی زینت ہے تمہارے پاس، تم اس زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے۔ تبرج الجاہلیت الاولی، اسلام سے پہلے والی جہالت، دا اگنورنس ایرا، ویسی زندگی تم نہیں گزار سکتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی ذیل میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا جاہلیت الاولی کا مطلب یہ ہے کہ پرانی جہالت، پہلی جہالت، کیا جاہلیت ثانیہ بھی ہے، دوسری جہالت بھی ہے، اگنورنس کا ایرا بھی ہے، دوسرا بھی آ رہا ہے؟ جی آ چکا ہے، آج کے زمانے میں بھی وہی حالت ہے جو اسلام سے پہلے والی حالت تھی، بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھیں، آج ابارشن کے نام پر بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے شکم میں ماری جاتی ہیں، پہلے پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی۔ وہ جاہلیت ثانیہ ہے، آج جاہلیت دوسری جہالت ہے، دوسرا ایرا ہے اگنورنس کا، پیدا ہونے کے بعد مارا جانا، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا جو فائدہ اٹھایا، غلط فائدہ کے پتہ چل گیا باپ کو کہ بیٹی ہے، مار دیا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر نکلنا ہے تو خاص لباس تمہارا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکو۔ لباس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے، دو، آنکھوں میں تبدیلی آنی چاہیے، یغضضن ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچی کرو تاکہ لوگوں کی نگاہیں تمہاری نگاہوں سے نہ ٹکرائیں۔ اور پانچواں طریقہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، نسلوں کو بچانے کے لیے، ایک جنریشن کو بچانے کے لیے، یحفظن فروجہن، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو۔ یہ امانت ہے کسی سسٹم کی، ایک امانت ہے کسی گھر کی، اگر اس پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت نہ کی جائے تو یقیناً ایک نسل انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایک جنریشن انسان کی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر اعلان کیا۔ اور چھٹا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، فَلَا تَقْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ حجاب عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے ایک ٹہوکا ہے، ایک بیداری والا حکم ہے۔
نبی کی عورتوں کے لیے خطاب ہے، نبی کے ازواج کے لیے خطاب ہے، ایک جنرل کمانڈ ہے اس ذریعے سے عام عورتوں کے لیے، اس طرح باتیں نہ کرو نامحرموں سے، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ انہی لہجے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، لوگ پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ خواتین سے زیادہ مردوں کے لیے ہے کہ تم بھی اپنے دل کو اتنا کمزور نہ بناؤ، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے دل پھینک مت بیٹھ، جس کو بھی دیکھو اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ ہر خوبصورت چیز ہماری نہیں ہوتی ہے، ہر خوبصورت لڑکی ہماری نہیں ہوتی ہے، ہر خوبصورت عورت ہماری نہیں ہوتی ہے، ایک بیریئر ہے۔ کسی بزرگ اسکالر نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے یزید کے مقابل میں، کیا فرق تھا دونوں میں؟ یزید نہ ماں اور بہن اور بیوی میں فرق نہیں کرتا تھا، امام حسین نے قیام کر کے بتایا ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، اور دوسری عورتیں عورتیں ہوتی ہیں۔ ہر عورت عورت نہیں ہوتی، ہر عورت میں ایک رشتہ ہے، ہر عورت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جڑی ہوتی ہے، اس ریلیشن شپ کے ساتھ اس عورت کو نگاہ کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ فلا تقدعن بالقول، بنا کر آواز کو، سجا کر آواز کو گفتگو نہ کرو، ورنہ کچھ لوگ ہیں جو دل کے کمزور ہیں، تمہیں راستوں میں پریشان کریں گے۔ یہ نہ کہنا کہ پھر یہ عورتوں کے لیے محدودیت نہیں، عورتوں کے لیے محدودیت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسین مخلوق کو بچانا چاہتا ہے، پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس چھٹا حکم ہے، وہ ساتواں حکم ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بات کرنا نیک گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا۔ خصوصی طور پر جب سوشل میڈیا کی بات آتی ہے، جو گفتگو کا لہجہ بدل رہا ہے، جو گفتگو کا انداز بدل رہا ہے، یہ انداز برائی کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ انداز انسان کے لیے غلط راستوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا آیت اللہ خامنہ نے، ریسنٹ جو فسادات ہو رہے ہیں ایران میں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سوشل میڈیا بغیر کھڑکی اور بغیر دروازے والا گھر ہے۔ اس میں کوئی کھڑکی اور دروازہ نہیں کہ کھڑکی بند کر دیں آپ، دروازہ بند کر دیں۔ یہ بغیر تو آپ کی اجازت کے آپ کے گھر آ جاتے ہیں کلپس، بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں آپ کے گھر، ایسے تصاویر آ جاتی ہیں کہ آدمی ان کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بغیر کھڑکی اور بغیر دروازے والا گھر، اس میں تحدید بھی ہے، وارننگ بھی ہے، ہاں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے انسان، لیکن اس کی طرف توجہ کریں۔ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، گفتگو ہو تو تہذیب کے دائرے میں، ہم اس سے اچھا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ گفتگو ہو تو انسان اپنے اصولوں کی پابندی کرے، ادب کا خیال کرے۔ یہ ساتواں حکم ہے۔ اور آٹھواں اور آخری حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں میری ماں بہنوں کے لیے دیا، ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، پردہ مکمل ہر جگہ نہیں ہو سکتا، گفتگو کے انداز میں ممکن ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ غلطی کا مطلب انہیں مار دینا نہیں ہے، غلطی کا مطلب انہیں قتل کر دینا نہیں ہے، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرو، پھر کہو سب مل کر توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیہ کریمہ ہے، کتنی امید انسان کے اندر یہ آیہ کریمہ جگا دیتی ہے۔ اب تک ہم نے پردہ نہیں کیا، اب تک ہم غلط راستے پر رہے، کیا عذاب نازل ہو جائے گا؟ کیا ہم مٹ جائیں گے؟ کیا ہمیں مار دیا جائے گا؟ ہم تباہ ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہولڈ آن، ابھی راستہ ہے، لوٹ کر آ سکتی ہو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کیا توبہ کرنے کے بعد کامیابی نہیں ملے گی؟ کیا توبہ کرنے کے بعد سکسس نہیں ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے توبہ کر لیا تو جیسے تم میرے بندے تھے توبہ سے پہلے، اچھے بندے، توبہ کرنے کے بعد تم ویسے ہی میرے بندے ہو، لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے راستے، سکسس کے راستے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ پروردگار عالم ہم کو سب کو توفیق دے قرآنی آیات کو سمجھیں اور اس پر عمل کر سکے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دے دو۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی کا ایک مصداق اور ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ کبھی کبھار ہم اللہ کی بارگاہ میں مال مانگتے ہیں، کبھی اولاد مانگتے ہیں، کبھی ترقی مانگتے ہیں، کبھی بزنس میں کامیابی مانگتے ہیں، اور کبھی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم وہ چیزیں مانگیں جو عام طور پر جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہم پاکیزہ ہوا مانگتے رہے۔ جب کووڈ کا زمانہ تھا، پروردگار یہ فضا، یہ ہوا اتنی پاک و صاف ہو جائے کہ ہم بغیر ماسک کے زندگی گزار سکیں اور سڑکوں پر چل سکے۔ تازہ ہوا کا انسان محتاج ہو چکا تھا۔ اور کبھی کبھار انسان کی زندگی میں پانی کی مشکل آتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں انسان پانی طلب کرے۔ یہ وہ نعمتیں جو عام طور پر اپنی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں۔ جی، ہمارے گھر پانی آتا رہا، ہمیں احساس نہیں رہا کہ یہ پانی قیمتی ہے، یہ پانی ہماری زندگی ہے۔ کبھی ہوا چلتی رہی، ہمیں احساس نہیں رہا یہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ اگر انسان ان نعمتوں کی طرف توجہ کرے، اس لیے انسان ناشکرہ کہلاتا ہے۔ کئی نعمتوں کو انسان ریکگنائز نہیں کرتا ہے، نعمت ہی نہیں سمجھتا ان کو کہ وہ دعا کرے اور بچانے کی کوشش کرے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی ہے۔ آج ہمارا ملک قحط کی طرف جا رہا ہے، ہر طرف خشکی ہے، قحط سالی ہے، ڈراؤٹ ہے، لوگ پریشان ہیں پانی کے لیے۔ ایسے موقع پر کس کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوں؟ انبیاء علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسائے، بارش ہو، ایسی بارش ہو جس سے انسانوں کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ اماموں کی بارگاہ میں لوگ آتے رہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بارش کے لیے نماز پڑھی اور دعا کی اور زمین پر پانی جل تھل ہو گیا۔ 8ویں امام نے دعا کی، بارش کے لیے نماز ادا کی اور بارش برسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو برسایا، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کی بات کی طرف صاف طور پر اعلان کیا ہے، بارش نازل کرنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، ہوائیں چلانے والا اللہ۔ بشرم بین یدائی رحمتیں، یہ ہوائیں اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے، یہ خوشخبری ہے بندے کے لیے جب ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ آج بندے پھر تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، اے ہمیشہ بن مانگے باران رحمت کو نازل کرنے والے۔ آج مومنین اس مسجد میں جمع ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کریں، پروردگار ہمیں باران رحمت سے مستفید فرما۔ وہی باران رحمت کو نازل کرنا، چاہے بارش قطروں کی صورت میں ہو یا رہبر کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں۔ قرآن مجید نے دونوں طرف اشارہ کیا، ایک ہے بارش جو پانی کی صورت میں، وہ بھی ہمیں ضروری ہے، اور ایک بارش اور بھی ہے جو امام کی صورت میں ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ وہ پانی نازل کرنے والا بھی اللہ اور آخری امام کو بھیجنے والا بھی اللہ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ جب قحط پڑ جائے، پانی اندر چلا جائے، کون ہے پانی کو نکالنے والا؟ اللہ۔ تفسیر قرآن میں جب مشکلات بڑھ جائیں، ظلم بڑھ جائے، ان ظلموں سے نجات دینے والا کون ہے؟ لوگوں کو نور کی طرف لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جگہ پر جہاں جہاں بھی ہیں کہ ہم بارش کے لیے دعا کریں، پانی کے لیے۔ ممکن ہے ہمارا کام زیادہ پانی سے نہ ہو، لیکن سلسلہ یوں ہی بڑھتا جائے گا تو ہمارے ہاتھ میں بھی کاسا آئے گا، ہمارے ہاتھ میں بھی ایک برتن آ جائے گا، ہمارے گھر میں بھی ہاتھوں میں پیالہ آئے گا۔ کہ وہ نوبت نہ پہنچ جائے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بارش کے لیے دعا کریں۔ یہ جو کسان ہیں، یہ جو فارمرز ہیں، یہ جو ایگریکلچر کرتے ہیں، ان سے ممکن ہے ہمارا کام وہ زیادہ نہ ہو، لیکن اگر ان کے پاس بارش نہ ہو
تو پھر ہم تک پھل پہنچنے والا نہیں ہے. اگر ہم ان تک بارش نہ پہنچے ہم تک پھول پہنچنے والے نہیں ہیں, ترکاری اور سبزیجات پہنچنے والے نہیں ہیں. اور خود سب سے بڑی چیز بارش کی انسان کی زندگی میں سکون اور انسان کی زندگی میں اطمینان ہے. ہمارے اماموں نے خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ میں کربلا کے بعد امت کے لیے نسخے دیے ہیں, پرسکرپشنز دیے ہیں. ان کے سائے میں تم اپنے آپ زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو. امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, کربلا کے مصائب پر رونے والا امام, کربلا کی مصیبتوں کو یاد کرنے والا امام, جس نے امام کی تشنگی کو بارہا یاد کیا ہے. کربلا کی سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت امام حسین اور امام حسین کے بچے دشت کربلا میں پیاسے رہے, پانی طلب کرتے رہے. ایک شہادت پانی کے طلب میں ہو گئی, علی اصغر کی شہادت اس وقت ہوئی جب امام پانی مانگ رہے تھے. ایک شہادت پانی کے لانے میں ہوئی, حضرت ابو الفضل عباس کی شہادت. اور امام حسین کے قبر پر کیا لکھا جائے, کتیبے پہ کیا لکھا جائے, تو چوتھے امام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, یہ اس انسان کی قبر ہے, اس مظلوم کی قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا. نہیں, امام حسین کی ہم سے جو خواہش ہے, بیٹا جب مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں سے کہنا, شیعتی مہما شریب تم ماء عذب فاذکرونی, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا, جب بھی گوارا پانی پینا, حسین کی تشنگی کو یاد کرنا. پروردگار تجھے حسین کا واسطہ, حسین کی تشنگی کا واسطہ, حسین کے بچوں کی تشنگی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ایسی بارش ہو جس کی طرف امام نے اشارہ کیا, بار الہ بارش سے ہمیں سیراب فرما, اور ان بادلوں کے ذریعے جو ہم پر دامان رحمت پھیلائے ہوئے ہیں, موسلا دھار بارش ہو جس کے ذریعے سے زمین ہری بھری ہو جائے اور پھل پختہ ہو جائیں, اور اپنے بندوں پر احسان فرما. پروردگار پھول اور کلیوں کے کھلنے کا یہ بارش سبب بن جائے. پروردگار اپنے معزز فرشتوں کو اور سفیروں کو حکم دینا کہ وہ بارش کے قطرے ہم تک پہنچا دیں, کہ وہ بارش کو, ان بادلوں کو برسنے کے لیے آمادہ کریں. بڑی بوندوں والی بارش, تیزی سے آنے والی بارش اور جلدی آنے والی بارش. پتہ نہیں آپ آمین کہنے میں تھوڑا بہت اپنے لفظوں کو تول رہے ہیں. نہیں, آمین ہمارے لیے بہت بڑا لفظ ہے. یہ امام کی دعا پر آمین کہیے, انشاءاللہ یقین مانیے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو آج جمعہ کے دن قبول کرے گا. پروردگار اپنے باوقار فرشتوں کو اور سفیروں کو حکم دے کہ وہ بادلوں کے ذریعے سے بارش ہم تک پہنچائیں. ایسی بارش جو زیادہ ہو, جو بڑی بوندوں والی ہو, جو تیزی سے آنے والی ہو اور جلدی برسنے والی ہو. پروردگار اس بارش کے ذریعے سے مردہ زندگیوں میں حیات دوڑا دے. پروردگار اس بارش کے ذریعے سے گری ہوئی شخصیتوں کو اٹھا دے. پروردگار اس بارش کے ذریعے سے ہماری تجارت میں وسعت پیدا کر. پروردگار ایسی بارش جو چھا جانے والی ہو, ایسی بارش جو گھن گرج والی ہو, ایسی بارش جو لگاتار برسے لیکن جس سے کسی گھر کو نقصان نہ پہنچے, ایسی بارش جو لگاتار برسے جس سے کھیتوں کو نقصان نہ پہنچنے پائے. بار الہ ہم اس بارش سے سیراب کر جو قحط کو, ڈراؤٹ کو دور کرنے والی ہو, سبزہ اگانے والی ہو, دشت و صحرا کو سرسبز بنانے والی ہو, جس سے تو مرجھائی ہوئی گھاس کو رونق میں بدل دے اور سوکھے سبزے کو پروردگار اس میں جان پیدا کر دے. ہاں خدایا, ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جس سے ٹیلوں سے پانی برسنے لگے, کنویں چھلک جائیں, نہریں جاری ہو جائیں, درخت تر و تازہ ہو جائیں اور حیوانوں میں جان آ جائے. پروردگار ہمارے انسانوں کی گناہ کی سزا کبھی حیوانوں کو نہ دینا. کبھی کبھار گناہ بھی سبب بن جاتے ہیں, بارش نازل نہیں ہوتی ہے. بار الہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر, اور ہمیں آسمان و زمین کی برکتوں سے بہرہ مند کر, اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وصلی علی سید الانبیاء
المرسلين شفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.